آپ دیکھ رہے ہیں راجہ شجاعت یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ انسان جو ہے وہ ایک پیس کی بات کرتا ہے، کنٹینمنٹ کی تلاش میں رہتا ہے۔ شروع میں جب آپ اپنی لائف شروع کرتے ہیں تو آپ کے ڈریمز ہوتے ہیں کہ آپ ایک سرٹن اماؤنٹ آف سکسیس اچیو کر لیں۔ آپ ایجوکیشن کا آپ کا ڈریم ہوتا ہے کہ یہ ایجوکیشن میں لے لوں اور اس کے بعد جو ہے وہ میں کوئی اچھی جاب لے لوں یا پھر میں کوئی اپنا بزنس اسٹیبلش کر لوں تو مجھے بڑی کنٹینمنٹ فیل ہوگی، مجھے بڑا سکون ملے گا۔ اور آج معاشرے کے اندر ایک بات بڑی، آپ یوں سمجھ لیں کہ بڑی فیمس ہو چکی ہے کہ دولت جو ہے نا، اس کا حصول جو ہے وہ اطمینان کا باعث ہے۔ اور ہر شخص کے مائنڈ میں یہ بات کہیں نہ کہیں بیٹھ چکی ہے، اور ایک ریس جو بنی ہے مٹیریلسٹک ورلڈ کی کہ بس جس کے پاس دولت موجود ہے وہی کنٹینمنٹ فیل کرتا ہے اور وہی سکون فیل کرتا ہے۔ اور لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب وہ دولت اچیو کر لیتا ہے اور وہ ساری سب کچھ آ جاتا ہے، آپ اپنے ارد گرد ایگزامپلیں دیکھ لیں، مختلف لوگوں کی اسٹڈی کریں، آپ 100 لوگوں کو، جو 100 ایسے لوگ ان کو اٹھائیں جو جنہوں نے دولت اچیو کی، جنہوں نے ایفرٹ کی، محنت کی، کامیابی اچیو کی، پیسے بنا لیے، اور دنیاوی لوگوں کی نظر میں یا دنیاوی جو ہمارے کامیابی کے جو سٹیجز ہیں وہ سٹیجز طے کر لیے، تو آپ دیکھیے گا کہ وہ جب ان سٹیجز کو طے کرنے کے بعد ایک سرٹن لیول پہ پہنچ جاتے ہیں تو وہ پھر بھی کنٹینمنٹ فیل نہیں کرتے۔ ایسا کیا ہے؟ جیسے بل گیٹس جیسے لوگ جو ہے اتنی دنیا کی امیر ترین شخص بن کے اس کے باوجود وہ کنٹینمنٹ تلاش کرنے کے لیے چیریٹی کا کام کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے آپ پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں، یہ جو دل ہے نا، یہ انسان کے اندر، آپ یہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک نفس اور روح کا ایک جو ڈالی ہے نا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے، یہ جو نفس اور روح ہے یہ خدا تعالیٰ کی حقیقت جو ہے وہ انسان کے اندر موجود ہے۔ اور یہ روح اور نفس کا مطمئن ہونا یہ انسان کا ٹارگٹ ہوتا ہے۔ اور یہ روح اور نفس جو ہے وہ جب تک اپنے اصل کے ساتھ نہیں ملتی تو وہ کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتی، کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ آپ کی زندگی کے اندر دو چیزیں پیرالل چل رہی ہیں۔ ایک شیطان جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، آپ یوں کہیں کہ ایک وعدہ لیا ہوا ہے کہ مجھے آپ نے قیامت تک مہلت دینی ہے کہ میں اس انسان کو جو ہے وہ گمراہ کروں۔ آپ اگر قرآن پاک پڑھیں تو اس میں آپ کو یہ بات بالکل واضح نظر آتی ہے۔ شیطان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو ڈائلاگ ہے، جو آپ سورہ بقرہ میں پڑھتے ہیں وہ موجود ہے۔ پھر قرآن کے اندر مختلف مقامات پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص جو ہے وہ عمل صالح نہیں کرتا، جو شخص جو ہے وہ نیک عمل نہیں کرتا یا زکوٰۃ نہیں دیتا، جو ہمارے فرائض ہے، نماز نہیں پڑھتا، حج نہیں کرتا، صدقہ نہیں کرتا، تو وہ جو ہے وہ شیطان کے راستے پہ ہے۔ اب آپ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کے اندر یہ چیزیں، یہ حرص جو ہے یہ موجود ہے۔ کنٹینمنٹ آپ کیسے فیل کریں گے؟ یہ دولت اچیو کریں، دولت کو اچیو کر کے اس کے اندر کنٹینمنٹ صرف وہ شخص اچیو کر سکتا ہے جو اس دولت کو آگے خرچ کرتا ہو۔ جس میں اگر آپ قرآن کے اندر یا حدیث مبارکہ کو دیکھیں تو دولت آپ نے اچیو کر لی اور وہ دولت آپ نے روک لی، وہ دولت آپ کے اندر جب آ گئی تو وہ آپ اس کے بعد ایروگنسی آپ کے اندر آ گئی، آپ ایروگنٹ ہو گئے، یا پھر آپ، یہ جو انسان کا سب سے بڑا بخیل پن جو ہوتا ہے، بخل جسے کہتے ہیں، وہ ہوتا ہے وہ اپنے جیسے دوسرے انسان کو، اس کو نیچا دکھانا، یعنی انسان کی تحقیر کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور اس کو گناہ کبیرہ کہا گیا ہے کہ آپ اپنے ہی جیسے، جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے تخلیق کیا، اس کو آپ اپنے سے چھوٹا سمجھیں۔ ایک اللہ کو فخر نہیں پسند اور دوسرا کسی انسان کو، یعنی اللہ سمجھتا ہے اللہ کا جو، آپ سورہ اخلاص پڑھیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، تو اس میں اللہ تبارک تعالیٰ یہ جو غرور ہے یا تکبر ہے، یہ سب چیزیں جو ہے وہ کہتا ہے میری ہیں، میری، اس کے اندر میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اور جو شخص وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے پھر اللہ تبارک تعالیٰ وہ بے شک جتنی مرضی سکسیس لے لے، وہ پیسے کما کے ان پیسوں کو اپنے پاس رکھ لے اور ان کے پاس بیٹھ جائے اور دوسروں کو وہ شو آف کرے اور وہ یہ فیل کرائے کہ وہ کوئی بہت، جسے کہتے ہیں دوسرے کمتر رہ گئے ہیں اور اس نے کوئی بہت بڑی سکسیس یا کوئی بہت بڑی کامیابی اچیو کر لیا ہے۔ جیسے یہ اس کے مائنڈ کے اندر یا یہ تھاٹ اس کے دماغ کے اندر آئے گا، اسی وقت اس کی جو کنٹینمنٹ ہے یا مطمئن نفس جو ہے وہ جو ہے نا وہ بیمار ہو جائے گی۔ دیکھیں، یہ نفس کی بیماری جو ہے نا، اس کو آپ نے بڑا ڈیٹیل میں اسٹڈی کرنا ہے اور اپنے اندر جھانکنا ہے۔ یہ جو ہے نا بیسکلی انسان کو اپنے اندر ایک دفعہ دیکھنا ہے۔ یہ جو باہر آؤٹر ورلڈ کی جو دنیا ہے، یہ اس میں مطمئن انسان نہیں ہوتا، یہ خود آپ کی کریٹ کی ہوئی چیزیں ہیں۔ لیکن جو آپ کی اصل روح ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ کو گفٹ ہے، وہ آپ کی روح اور نفس ہے، اس کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے۔
اور وہ مطمئن کیسے ہوگا؟ جب آپ نیچر کے ساتھ، یعنی خدا کے اصول اور قانون کے ساتھ جڑ کے رہیں گے۔ اور میں آپ کو بتاؤں گا اسی ویڈیو میں کہ نفس کو مطمئن کرنے کا یا اپنے دل کو مطمئن کرنے کا آپ کے پاس سب سے بہترین فارمولہ کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن سب سے پہلے اس طرف جانے سے پہلے اس نفس کو مطمئن کرنے سے کی جو سٹیجز ہیں، آپ جو ایفرٹ کرتے ہیں ان کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے۔ کبھی آپ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے کامیابی ڈھونڈتے ہیں ایجوکیشن میں، کبھی آپ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے آپ کسی کے پیار میں یا کسی کی محبت کا شکار ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہاں آپ مطمئن ہو جائیں گے۔ کبھی آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں وہاں مطمئن ہو جائیں گے۔ کبھی آپ کوئی آپ کی ڈریم جاب مل جائے تو سمجھتے ہیں وہاں مطمئن ہو جائیں گے۔ ایک گھر آپ کو مل جائے تو مطمئن ہو جائیں گے، 2 گھر مل جائیں تو مطمئن ہو جائیں گے، ایک سرٹن برانڈ کی گاڑی مل جائے تو مطمئن ہو جائیں گے، اس کے بعد کوئی اور گاڑی مل جائے تو مطمئن ہو جائیں گے۔ یعنی کنٹینیوس ایک اسٹرگل آپ کے مائنڈ کے اندر لگی رہتی ہے، لیکن یہ جو مطمئن ہونا ہے یہ آپ وہ اچیو نہیں کر پاتے۔ اب اس نفس کے مطمئن ہونے کا آج کی سوسائٹی میں یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جیسے ہی ہم نیچر سے ہٹتے ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ ہم جو کانسٹیٹیوشن آف گاڈ ہے اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اس کی جو پکڑ ہے نا وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ گناہوں کی صورت میں آپ کے پاس موجود ہوتی ہے، اور وہ گناہ آپ کے دلوں کے اندر داغ ڈالتے ہیں۔ جیسے کہا کہ آپ جب گناہ کرتے ہیں تو آپ کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اب اس دل کی سختی کو کیسے، جیسے آپ لٹ سے آپ نے کوئی بھی آج کی کامن جو میں دیکھ رہا ہوں ہماری سوسائٹی کے اندر جس کے اوپر بات ہونی چاہیے، ہماری سوسائٹی کے اندر 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ایک جو ہم نے جسے کہتے ہیں نا لڑکا لڑکی جو ہے اس کے آپس کا جو ریلیشن شپ ہے جو شادی سے پہلے ہے، جس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ آج کل وہ ان کو بڑا ایزی لگتا ہے کہ شادی سے پہلے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہ لیتے ہیں، اور وہ جو ہے نا وہ اس کو بڑا ایزی فیل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایکسٹرا میریٹل افیئرز جو ہیں، یہ ساری چیزیں یہ گناہوں میں آ جاتی ہیں۔ پھر جھوٹ بولنا گناہوں میں آ جاتا ہے، چغلی کرنا گناہوں میں آ جاتا ہے، بخل کرنا گناہوں میں آ جاتا ہے، فخر کرنا گناہوں میں آ جاتا ہے، بگٹری کا شکار ہونا گناہوں میں آ جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں پھر آپ کے اس نفس میں جا کے، اور پھر آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ دوسروں کو اپنے سے چھوٹا سمجھنا یہ بھی گناہوں میں آ جاتا ہے، اور یہ چیزیں آپ کے اس دل کو جا کے ہارڈ کرتی ہیں۔ اب یہ ریئلائزیشن آپ کو ہو جائے گی شروع میں جب آپ انسان سرکش ہے نا، جب اس راستے میں جا رہا ہوتا ہے اور چیزیں اس کو مل رہی ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ایک دم رسی نہیں کھینچتا، وہ آپ کو ڈیل دیتا ہے۔ لیکن کیونکہ آپ تو ٹرو سینس تو وہی ہے نا، کیونکہ آپ کے اندر جو آپ کی روح ہے یہ اس گناہوں کے اندر آپ نے ایک پنجرے میں قید کی ہوئی ہے، اور یہ جو روح ہے اس نے نکلنا کدھر ہے؟ اس نے یہ اپنے ٹرو سینس کی تلاش میں ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں جب جیسے ہی آپ کوئی گناہ کرتے ہیں، جیسے ہی آپ لٹ سے کوئی آپ نے زنا کر دیا یا کوئی ایسی جھوٹ بول دیا یا کسی کو دغا دے دیا یا کسی سے فراڈ کر دیا یا کسی کو ظلم کر دیا یا کسی کو غیر ضروری طور پہ کسی دوسرے شخص کو آپ نے تکلیف دے دی، تو آپ کے اندر ایک بوجھل پن آ جائے گا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سک ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر دلوں میں اتنی مہر لگ چکی ہوتی ہے کہ ان کو احساس ہے، وہ بے غیرت ہو جاتے ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ایک وقت آتا ہے کہیں نہ کہیں وہ آپ کے اندر ایک آواز ہے نا جسے آپ کہتے ہیں ضمیر کی آواز، اندر کی آواز، ایک کانشیسنس ہے، ایک آپ کا شعور ہے، ایک آپ کی آگاہی ہے جو آپ کو کہتی ہے کہ نہیں 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 تم غلط کر رہے ہو۔ وہ جو کانشیسنس ہے، وہ جو شعور ہے، وہ جو سیلف ہے، وہ آپ کی جو ہے نا وہ آپ کی ٹریننگ کرتا ہے۔ وہ پھر آپ کو کوشچن ریز کرتا ہے کہ یہ جس جگہ پہ تو تلاش کر رہا ہے سکون، یہاں پہ سکون نہیں ہے۔ اب سکون کہاں پہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا، جو میرا ذکر کرے گا اس کے اندر سکون ہوگا، اور جو میرا ذکر کرتا ہے وہ پھر نہ اس کے اندر غم ہوتا ہے نہ اسے کسی کا خوف ہوتا ہے۔ اب لٹ سے یہ جو خوف کیا چیز ہے؟ خوف کیا ہے کہ بار لوگوں سے ڈر آپ کو، پیسے کے کھو جانے کا ڈر آپ کو، غربت واپس آ جانے کا ڈر آپ کو، آپ کی ریپوٹیشن کو ڈیمیج کرنے کا ڈر آپ کو۔ یہ ڈر سارے کیوں ہیں کہ آپ اللہ کے یعنی ٹرو سینس کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ نہیں کر رہے۔ دیکھیں آپ اللہ کے نائب ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ اللہ نے اپنے جتنے بھی اپنے نائب جب بنایا، اپنا خلیفہ بنایا، تو کچھ چیزیں جو تھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات انلمیٹڈ ہیں، ان کا کچھ حصہ جو ہے وہ آپ کے اندر بھی موجود ہے۔ آپ اگر دیکھیں تو آپ کے اندر رحم بھی ہے، آپ کے اندر ظلم بھی ہے، آپ کے اندر گیور ایٹیٹیوڈ بھی ہے، آپ کے اندر مدد کرنے والا ایٹیٹیوڈ بھی ہے۔ یہ وہ سارے صفات ہیں جو لمیٹڈ انداز میں آپ کے اندر موجود ہے، لیکن ان کی انلمیٹڈ آپ نے پریزنس دیکھنی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اندر آپ کو نظر آئے گی۔ اب آپ اس کے ایک آپ یوں کہتے ہیں کہ آپ اس کا ایک سب سے بہترین جو ہے نا اللہ کی جو کریشن ہے وہ آپ ہے۔ اب
یہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو اتنا بڑا گفٹ دیا ہے کہ اس نے آپ کو اپنا نائب بنا کے بھیجا ہے، تو آپ کا پھر کام کیا بنتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ اپنے کنیکشن کو بحال کریں۔ یہ جو آپ کا نفس جو آپ کو سرکش کر کے، آپ کا نفس جو آپ کے دل کے اندر، جسے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہارڈنس لے کے آیا ہے، اس کو آپ ختم کریں۔ اور یہ ختم کیسے ہوگا؟ یہ ختم ہوگا جب آپ فرائض پورے کریں گے۔ دیکھیں مسلمان جو ہوتا ہے نا، جو ایک دیکھیں، ایک ہوا مسلمان، پھر ہوتا ہے مومن، یہ دو درجے ہیں۔ مومن کا جو درجہ ہے نا، وہ بڑا امپورٹنٹ درجہ ہے، اور وہی آپ کا اپنا جو ہے نا فوکس اور گول ہونا چاہیے کہ ہم نے مومن بننا ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، لیکن اس کے بعد سٹیج آتا ہے مومن کا۔ مومن جو ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ جو اللہ تبارک تعالیٰ کی یاد میں ہوتا ہے، جو فرائض کو کبھی چھوڑتا نہیں ہے۔ فرائض کون سے ہیں؟ نماز فرض ہے۔ نماز ایک اتنی خوبصورت چیز ہے کہ یہ تسبیح ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ سے ملاقات ہے۔ اس کے جتنے بھی عربی لوگوں کو تو ان کی زبان ہے نا، ان کو تو پتہ ہے کہ اس کے لفظوں کے معنی کیا ہے۔ آپ اردو میں جا کے نماز کے لفظ پڑھیں، آپ کہیں گے کہ اللہ کی اتنی بڑی بندگی، اتنی بڑی بڑھوتی، اتنا اللہ کی تعریف کر رہے ہیں آپ، اور ان کو جب آپ فیل کریں گے روم روم میں، تو خدا کے سامنے جب آپ کھڑے ہوں گے تو خشوع اور خضوع کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ پھر آپ کا مائنڈ آگے پیچھے نہیں ہوا، پھر آپ اسی وقت اسی لمحے اپنے رب کے ساتھ ملاقات کریں۔ یہ خدا ہے، یہ آپ ہیں۔ کہتے ہیں نا منیمم چیز کیا ہے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہو، اور یا پھر آپ اللہ کو دیکھ رہے ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ آپ کی ملاقات کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں بتایا کہ یہ آپ کا لیول ہونا چاہیے۔ جب وہ لیول آپ اچیو کر لیں گے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور آپ اس کا ذکر کر رہے ہیں، یعنی تسبیح کر رہے ہیں، آپ اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کا ذکر جو ہے نا، یہ اللہ کے نام جتنے بھی ہیں، ان ناموں میں سے کوئی بھی نام آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں، اس کو بولنا شروع کر دیں۔ اور ذکر کی ایک خوبصورت چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوق کے لیے آپ آسانیاں بنانا شروع کر دیں۔ آپ اللہ کی مخلوق کے لیے اتنے آسانیاں اور اتنے جسے کہتے ہیں ایسے سائلنٹلی کام کریں جیسے خدا تعالیٰ آپ کے لیے سائلنٹلی کام کرتا ہے۔ اللہ کی مخلوق کے لیے آپ اس طرح کے بن جائیں، تو آپ دیکھیے گا کہ اتنا پیس آپ کو ملے گا، اتنی کنٹینمنٹ۔ آپ جائیں، افطار کوشش کریں کہ آپ لوگوں کی سائلنٹلی مدد کریں۔ آپ کو جہاں دل آپ کا کرے کہ مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے، اس کو پتہ نہ لگے، آپ ایک دفعہ کر کے دیکھیں، لیول آپ کے اندر جو روحانیت کا لیول ہے وہ بڑھ جائے گا، آپ کے اندر جو کلینینس کا لیول ہے وہ بڑھ جائے گا، آپ کی اسپریچل اویکننگ شروع ہو جائے گی۔ اور یہی کنٹینمنٹ اور سکون اور جو ذکر ہے خدا کا، یعنی اللہ کے رنگ کے ساتھ رنگ جانا جو ہے، یہ آپ کا موقف ہونا چاہیے، یہ آپ کا گول ہونا چاہیے۔ جیسے آپ اس کے ساتھ رنگ سے رنگ جائیں گے، لٹ سے کوئی لوگ کہتے ہیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیثوں میں آپ دیکھیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کے محبوب نے وہ کوئی اتنا زیادہ دولت کو، ایک قسم کا دولت کو کوئی اتنا پسند نہیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن انہوں نے یہ بھی بتایا کہ دولت مند جو ہے، اس میں سے جو گریڈ جس کو سب سے اچھا دیا ہے، جس کے پاس اگر پیسے موجود ہیں، ہاں پیسوں کی یہ بات یاد رکھیں، کسی سے زیادتی کر کے نہیں، زیادتی کر کے دو نمبر طریقے سے اگر آپ نے پیسے کیے تو نہ اس میں صدقہ لگے گا، نہ اس کی زکوٰۃ ہوگی، وہ تو پیسہ آپ کے لیے وبال بن جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے محنت کر کے، تجارت کر کے، بزنس کر کے، ایک پراپر طریقے سے ایک انکم جنریٹ کیا، آپ کے پاس اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے دولت موجود ہے، اس دولت کو آپ اللہ کی مخلوق کی آسانی کے لیے لے کے جائیں، تو وہ دولت مند آدمی جو ہے وہ بڑا مومن ہے، وہ طاقتور مومن ہے، اور اس مومن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا ہے۔ لیکن ایک ایسا شخص جس نے دو نمبری کر کے، جس طرح ہمارے یہاں آج کل ایک رواج ہے کہ کسی بھی طریقے سے کیسے بھی کر کے دولت اچیو کر لی جائے اور اس کے بعد آپ اچھا بننے کی کوشش کریں، تو وہ بڑا مشکل ہوگا۔ کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ ٹرانزیکشن بڑی کلیئر ہوتی ہے، اللہ کے کانسٹیٹیوشن، اس کے جو پرنسپل آف نیچر گاڈ، اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ دنیا کے اندر جو نیچر کے اصول ہیں نا، وہ بڑے کلیئر ہیں، اس میں کوئی جو ہے نا وہ پھر بچت نہیں ہوتی۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو لٹ سے آپ اپنی زندگی کے اندر نارمل حالت میں نماز ایک ذکر ہے، اس کو آپ تو بالکل پیار سے، محبت سے، خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ وہ کنیکشن ڈیولپ کریں کہ وہ موجود ہے، وہ آپ کے سامنے ہے، آپ اس کو سامنے کھڑے ہیں اور وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اور آپ سر تسلیم خم ہیں، آپ اس کے بالکل اس کے سامنے سر تسلیم خم ہو کے اس کے قانون اور کانسٹیٹیوشن کو فالو کر کے آگے بڑھ رہے ہیں، تو آپ بتائیں کہ زندگی کے اندر کون سا سکون جو ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ پھر آپ اس کی یاد کریں، اللہ کے نام ہے، اس میں ذات ہے، آپ اس کا ذکر کریں، آپ لوگوں کی خدمت کریں۔ دیکھیں اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو سب سے بہترین مومن یا مومن کی نشانی کیا ہے، وہ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ جو آپ اپنے لیے سوچیں وہی آپ دوسروں کے لیے سوچیں، یعنی یہ جو اس کے اندر جو کنٹینمنٹ کی الٹیمیٹ لیول یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو جو اپنے لیے سوچتے ہیں وہی اسی طرح کی فیلنگ یا اس سے اچھی فیلنگ آپ کی مخلوق خدا کی طرف، خدا کے لیے ہونی چاہیے، حضور کے امتیوں کے لیے ہونی چاہیے، اور عام جنرل پبلک کے لیے بھی ہونی چاہیے۔ تو جب یہ لیول آپ اچیو کریں گے تو یہ جو دل ہے یہ پھر سکون میں، یہ اس کے اندر ایک آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ
ایک کنٹینمنٹ کا ایک سمندر آ جائے گا، اور ذکر کریں، بے شمار ذکر کریں، اللہ کے ناموں کا ذکر کریں۔ آپ کے پاس 24 گھنٹے ہیں، آپ کوشش کریں کہ ہر لمحہ، ہر سانس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا ذکر ہونا چاہیے، اللہ کی یاد ہونی چاہیے۔ اور پھر یہ ذکر جب آپ کر لیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ پھر آپ کے لیول کس طرح سے بڑھتے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جو ہے نا، پھر آپ اس کے یعنی جب آپ اس کے رنگ میں رنگ جائیں گے تو پھر سمجھ لیں کہ وہ ہی آپ کو ڈائریکشن بھی دے گا، وہی چیزیں۔ دیکھیں، مشکلات کا آنا، پریشانیوں کا آنا، غم کا آنا، غم جو ہے نا، غم بہت خوبصورت چیز ہے، پریشانی جو ہے وہ بڑی خوبصورت چیز ہے۔ یہ جب آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف انسان مڑ جاتا ہے، یہ جب آتی ہے تو دل کے اندر جو ہے نا سختی وہ ٹوٹ جاتی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف انسان مڑتا ہے اور اللہ پھر اس کے لیے راستے بناتا چلا جاتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اپنے آپ کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں تو آپ آؤٹر ورلڈ سے یعنی آپ سے باہر کی جو دنیا ہے، جو جو اسباب کی دنیا ہے، وہاں سے آپ کو سکون نہیں بنے گا، سکون آپ کو آپ کے اندر سے ملے گا۔ اس جسم کے اندر جو روح ہے اس کی نرچرنگ کریں، اس کے اوپر کام کریں، نفس کو کلین کریں، روح کو کلین کریں، شیطان سے یہ جو آپ کی شیطانی عادتیں ہیں جس میں شہوت آ جاتی ہے، غصہ آ جاتا ہے، غیبت آ جاتی ہے، جھوٹ آ جاتا ہے، حسد آ جاتا ہے، دوسروں سے حسد کرنا۔ سمجھ لو، یہ یاد رکھیں، جو آدمی کسی اپنے مسلمان بھائی سے کسی بھی لمحے، کسی طریقے سے اپنے آپ کو بگڑنے کا شکار سمجھتا ہے، وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، اور وہ ختم ہو جائے گا، وہ اس کو کبھی سکون نہیں ملے گا۔ تو سکون کا بڑا آسان طریقہ ہے سر تسلیم خم کرنا، اللہ کے رنگ کے ساتھ رنگ جانا، اور اپنی مخلوق خدا کے لیے آسانی پیدا کرنا۔ آپ اگر یہ کریں گے تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی خوبصورت ترین ہو جائے گی۔ بہت شکریہ۔